رکھنا، جس کے سینے میں عشق ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا، گانے غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب دل میں آمنہ کا لال بستا ہے تو انسان پکار اٹھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ کا خیر مقدم ہمارے شمیم اسلامک ریئیکشن چینل پر۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سید امین القادری کا بہترین بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان سے آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی اور بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ دوستوں، توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ چلو میں بھی آپ کے ساتھ میں سنتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ میں سنیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو گمراہی سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو جرائم سے بچانا ہے۔ کیا کرو؟ آج ہر بندہ سوچتا ہے میں ڈاکٹر بناؤں گا، بالکل بناؤ، ٹیچر بناؤں گا، بالکل بناؤ، انجینئر بناؤں گا، بالکل بناؤ، عالم بناؤں گا، بالکل بناؤ، خطیب بناؤں گا، بالکل، ارے سب بناؤ، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے ہیں او ماں باپ بننے والوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ان 3 باتوں پہ ہمیں محنت کرنا ہے۔ بریلی شریف میں رہنے والوں، آؤ امام اہل سنت کا وہ بھولا ہوا سبق جو ہم بھول چکے، 1 صدی میں بھول چکے، آؤ اس کی تجدید کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر کتنا عمل کیا، اللہ اکبر۔ 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھا دو، سکھا دو کیا بلکہ پلا دو۔ دنیا کا کوئی فتنہ تمہارے بچوں کا ایمان نہ چھین سکے گا، عقیدہ نہ چھین سکے گا، گمراہی کی طرف نہ لے جا سکے گا۔ پہلی چیز سکھانا کیا ہے؟ کیا سکھاؤ اپنے بچوں کو؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جو بچوں کو سکھانا ہے، میرے صادق و مصدوق نے فرمایا نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، عشق رسول سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا کس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے؟ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ یہ کتنے فتنے ہیں، یہ سارے فتنے خاک کی نظر ہو جائیں گے۔ عشق مصطفیٰ تو سکھاؤ، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا جس کے سینے میں عشق ہوگا، عشق مصطفیٰ ہوگا، وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا، گانے غزلوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب دل میں آمنہ کا لال بستا ہے تو انسان پکار اٹھتا ہے۔ ارے بریلی والوں، کیا سبق بھول گئے؟ اسی زمین سے تو آواز اٹھی تھی تیرے قدموں میں جو ہے کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ نوری، شہر بریلی شریف۔ کون نظروں پہ، ارے تلوار اتنا خوبصورت، کیا بات، کیا تلوار اتنا خوبصورت ہے کہ بڑے بڑے حسینہ نے جہاں کا چہرہ تلوار دیکھنے کے بعد سمجھ میں نہیں۔ کیا بات، زندہ باد۔ عشق سکھاؤ، سکھا رہے ہو عشق؟ پوچھنا چاہتا ہوں عشق محبت کے امام کے پڑوس میں رہنے والوں، اس سے بڑھ کر کے سستی اور کاہلی کیا ہوگی؟ اپنے بچوں کو بازو میں بٹھا کر کے زنا کی فلمیں تو دیکھتے ہو، اپنی جوان بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر بھاگنے بھگانے والے سیریل کے مناظر تو دیکھتے ہو، کیا عشق رسول بھی سکھاتے ہو؟ کیا محبت رسول بھی سکھاتے ہو؟ کہاں گئی وہ محبت رسول جس کے بارے میں کہا گیا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون، کہ اتنا عشق کرو اپنے نبی سے کہ تمہارا عشق رسول دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں پاگل کہیں، لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ پاگل کس کو کہتے ہیں؟ پاگل طرح طرح کی باتیں نہیں کرتا، جو جس میں پاگل ہوتا ہے بس وہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ کبھی دیوانے کو دیکھا ہے؟ ارے جاؤ، آپ نے جو وہ آرٹیفیشل دیوانے تو بہت دیکھے ہوں گے، کوئی سچا دیوانہ جا کر کے دیکھو، وہ ایک ہی بات کرتا ہے، گالی دے گا تو گالی ہی دے گا، کسی کے لیے کچھ کہے گا تو وہی کرے گا، بار بار ایک ہی ریپیٹ کرتا ہے۔ اب کیا پتا چلا کہ تمہارے عشق کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں
کیا نہیں. بات. میرے امام نے اسی لیے تو کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میں خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان کیا بات. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. وہ عشق ہے دیوانہ ایک ہی بڑ میں رہتا ہے. ہم بھی دیوانے بن جائیں کبھی اٹھے حضور کے زلف کا تذکرہ حضور کی آنکھوں کا تذکرہ حضور کی پیشانی کا تذکرہ ان کے چلنے کا تذکرہ ان کے بولنے کا تذکرہ ان کی اداؤں کا تذکرہ. ہم جب اس معاملے میں امام احمد رضا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا. وہ غمگین بھی ہوتا. توجہ فرمائیں بریلی والوں توجہ کرو. پوری دنیا بریلی کا نام لیتی ہے اگر بریلی میں بریلی نہ ہو. جملے پہ غور فرمائیں اگر بریلی میں بریلی نہ ہو تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہے. ارے وہ جب کوئی مرتا ہے مرنے والا تو اس موت پر جب آنسو بہاتے تو لوگ مرنے والے کا ذکر کرتے ہیں. میرا بھیا مر گیا میرا بیٹا مر گیا میرا چچا مر گیا میرا دادا مر گیا. وہ مرنے والے کے ذکر کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارا امام احمد رضا ہے. جب بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو بھیا بھیا نہیں کرتا. اس دکھ میں بھی وہ کس کا ذکر کرتا ہے اپنے یار کا ذکر کرتا ہے کیونکہ جانتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. کیسا ذکر کیا اپنے آقا کا. آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے. اور یا رسول اللہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے. کیا بات. عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت. کیا بات. عشق کا انداز یہ ہونا چاہیے. خوشی میں دیکھو جب خوشی میں ہو تو انسان آہ کہتا ہے اور جب انسان غم میں ہو تو آہ کہتا ہے اور خوشی میں ہو تو واہ کہتا ہے. وہ کیسا عاشق تھا. غم میں آہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا. خوشی میں واہ بھی کہتا تو نبی کے نام پہ کہتا. نہ کسی کے لیے آہ کرتا ہے نہ کسی کے لیے واہ کرتا ہے. اس کی آہیں بھی نبی کے لیے تھی اس کی واہ بھی نبی کے لیے تھی. جب آہ کرتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہ اکبر کس شان سے آ کرتا ہے. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. اور جب خوشیوں میں واہ کہتا ہے تو کسی کی واہ واہ نہیں کرتا. وہ اپنے مالک کی مولا کی واہ واہ کرتا ہے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. صدقے اس انعام کے قربان اس انعام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. اور پھر بڑے مزے میں کہتے ہیں ایک طرف روزے کا نور ایک سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. کہتے بارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. عشق کرو اس شان سے منافقت نہ کرو عشق کرو. منافقت نہ کرو عشق کرو. اور جو عشق کرتا ہے وہ محبوب کے سوا کس سے تعلق رکھتا ہے کس سے رشتہ رکھتا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات جب ماں باپ عاشق ہوں گے اولاد خود بخود عاشق ہوگی. بے شک. اس لیے کہ جب ماں کے سینے سے عشق رسول سینے بھرے سے جب بچہ دودھ پیے گا تو ماں اپنے بچے کے منہ میں صرف دودھ منتقل نہیں کرتی بلکہ سینے کے جذبات بھی منتقل کرتی ہے. تو پہلی چیز اپنے بچوں کو عشق رسول سکھا. دوسری چیز فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اب جب یہاں لوگ آتے ہیں تو کوئی ڈھیلے پڑتے ہیں. عشق رسول تو ٹھیک ہے لیکن اہل بیت کی محبت سکھائیں گے تو لوگ راضی نہ ہو جائیں. میں نے کہا عقل سے کام لو.
اہل بیت کی محبت نے نہ کبھی کسی کو رافضی بنایا ہے نہ کبھی رافضی بنا سکتی ہے۔ کیا ہمیشہ جب بھی رافضیت پنپتی ہے تو صحابہ کی دشمنی پر پنپتی ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، سب سے پہلے جس نے کسی کو رافضی کہا ہے وہ امام زید ہے۔ اور کس کو کہا ہے رافضی؟ محبت اہل بیت پر کبھی کسی کو رافضی، اس لیے کہ جو اہل بیت کا محب ہوگا وہ رافضی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کا دشمن رافضی ہے۔ جب حضرت زید شہید کو کوفہ والوں نے کہا جنگ میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، آپ ابو بکر و عمر پر تبرہ کریں، نفرت کریں، ان کو چھوڑ دیں، تو میرے امام زید شہید نے فرمایا چلے جاؤ تم سب رافضی ہو گئے۔ کیا مطلب اہل بیت کی محبت نے رافضی نہیں بنایا، صدیق و فاروق کی دشمنی نے رافضی بنایا۔ اب اگر ہم قوم کو رافضیت سے بچانا چاہتے ہیں تو اہل بیت کی محبت پہ پیرا نہ بٹھاؤ، صحابہ کی دشمنی پر پیرا بٹھاؤ۔ لوگوں کو کہو کہ اہل بیت سے محبت کرو احترام صحابہ کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ نے جس شان سے اہل بیت سے محبت کی ہے کیا بات، آج کوئی کسی سے کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ سننا چاہتے تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، صحابہ اور اہل البیت میں رشتے بڑے گہرے تھے، بڑے مضبوط رشتے تھے۔ اگر وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، لیکن صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ سیدنا امام جعفر صادق چھٹے امام اہل البیت کے، وہ کہتے ہیں جیسے میں اپنے دادا علی کی شفاعت کا امیدوار ہوں، ویسے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق کی شفاعت کا بھی امیدوار ہوں۔ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، اور صدیق اکبر وہ کیا کہتے ہیں؟ نانا۔ اور بڑے مزے میں کہا کرتے تھے کہ مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن سے میں 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ایک بار پیدا ہونا 2 بار پیدا ہونا؟ تو وہ امام جعفر صادق کے بھائی، امام اعظم کے بھی امام ہے، وہ کیا بات، امام اعظم جن کی شاگردی کرتے ان کی بات سمجھنا اتنا۔ مولا علی سے ایک بار پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ مولا علی کے بیٹے امام حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ایک بار پیدا ہوئے۔ صدیق اکبر سے 2 بار کیسے پیدا ہوئے؟ تو سنو، صدیق اکبر کے بیٹے محمد، سمجھ میں آتی بات؟ محمد کے بیٹے قاسم، سمجھ میں آتی بات؟ صدیق اکبر کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم، صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی اسما کا نکاح ہوتا ہے قاسم کے ساتھ، یعنی کہ صدیق اکبر کی پوتی اور صدیق اکبر کا پوتا دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ بات آگے بڑھاؤں۔ قاسم ابن محمد ابن ابو بکر کا نکاح کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اسما بنت عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر سے بھی ٹھیک۔ اب یہ دونوں کا قاسم اور اسما کا نکاح ہوتا ہے، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ام فروہ رکھا جاتا ہے، اور ام فروہ کا نکاح امام باقر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی شہزادے کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو ابو بکر سے 2 بار پیدا ہوا، مطلب کیا کہ میں حضرت ام فروہ کا بیٹا ہوں، امام جعفر صادق ام فروہ کا بیٹا ہوں، اور ام فروہ کا باپ بھی ابو بکر کا بیٹا ہے، اور ام فروہ کی ماں بھی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، یعنی ام فروہ وہ خاتون ہے جو نجیب الطرفین صدیقہ ہے، اور وہ میرے امام جعفر صادق کی امی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں اپنے دادا سے بھی شفاعت کا امیدوار ہوں، اور اپنے نانا ابو بکر صدیق سے بھی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ رافضیت کے نشے من پر بجلی گرتی ہے، ارے امام جعفر صادق جس کی شفاعت طلب کرے اسے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا، کیا بات، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اس لیے بریلی کے سنی مسلمانوں، اہل بیت سے محبت کرنے میں کسی سے ڈرنا نہیں، کیونکہ شخصیات کسی کے باپ
کی ہوتی ہے. اہل بیت ہمارے ہیں، نہ کالے دل والوں کے ہیں نہ کالے کپڑے والوں کے. کیا اہل بیت تو ہمارے ہیں، واہ اہل بیت تو ہمارے ہیں. جواب. بس اتنا ہو گیا، جب سے تم نے تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، چور دروازے سے چوروں نے ان کو اپنانے کی کوشش کی. ان کا تذکرہ کرو، غیر ضروری لوگوں کے تذکرے لے کے بیٹھتے ہو. میرا ابا، میرا دادا، میرا یہ، میرا وہ. ابا دادا کو چھوڑو، امام اعظم جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام شافعی جن کے ڈنکے بجاتے تھے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام احمد ابن حنبل نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. امام مالک نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے معین الدین نے جس کے لیے کہا شاست حسین، شاست حسین، دین است حسین، دین بناست حسین، سردار بدار دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. امام احمد رضا نے جن کے ڈنکے بجائے ان کے ڈنکے بجاؤ. میرا امام یوں کہتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، نور بنت نور زوج نور ام نور. کیا بات، کیا بات. روافظ کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف رکھو اور عشق و محبت کے امام کے 2 مصرے ایک طرف رکھو. کیا بات، بھاری نہ پڑ جائے تو پھر کہنا. کیا بات. اس لیے کہ سنی اہل بیت کے نام پہ سیاست نہیں کرتا، ہم تو اس کو عبادت سمجھ. اسلم میاں صاحب، جب میں یہ مصروں پہ آتا ہوں تو میں کہتا ہوں سنیوں کے بچے کو اعلیٰ حضرت کے یہ 2 مصرے یاد کرا دیا کہ کس شان سے انہوں نے بیان کیا سیدہ کو. اقبال جیسا مفکر 3 نسبتیں بیان کرتا ہے، 6 مصرے لیتا ہے. اور میرا امام عشق و محبت کا امام وہ ہے بریلی والو جس نے ایک ہی مصرے میں سیدہ کی ساری نسبت بیان کر. کیا بات. اور الفاظ کا اینڈ ہے، توجہ کرنا. میں بات اگر علماء جب مجھ سے غلطی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے. مجھ سے بڑھ کر کے اصلاح پسند انسان کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کریں گے میں قبول. کیا الفاظ کا اینڈ ہے؟ الفاظ کا اینڈ ہوتا ہے نور پر، اس لیے کہ نور کا معنی ہدایت کی ہوتا ہے. صحیح ہے، نور کا ایک معنی ہدایت، نور کا ایک معنی روشنی کی، اور نور کا مقابل کوئی نہیں ہوتا. توجہ. امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی ان 2 مصروں میں تو کیا کہا؟ سیدہ کو نور، یعنی جیسی ہستی ویسی منقبت. نور، یہ نور کہہ دینا اتنی بڑی بات ہے کہ اب اس کی تشریح کرتے رہو زندگی ختم ہوتی رہے، بات مکمل نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ نور. پھر کہتے بنت نور. کیا بات. وہ نور ہے، وہ نور ہے. اس پہ بریلی والوں کو سبحان اللہ کہلانے میں مجھے شرم آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. یار جن کے یہاں روز درجنوں جلسے ہوتے ہیں ان کو اس پر بھی ابھی تک معرفت نہیں کہ سبحان اللہ بولنا کہاں ہے. بھائیوں کا ابن شاہ کی کرامت سن کر کے اچھلتے ہو اور منقبت فاطمہ سن کے چپ ہو. کیا بات. حیرت کی بات ہے نا. غیبن شاہ صاحب کی کرامت سن کے سنی اچھلتا ہے. اور یہ کون ہے بھائیوں؟ جس کے گھر سے ولایت بطور خیرات بٹتی. کیا بات. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل ہے کریموں کی لجپال گھرانہ. کیا بات. واہ واہ، زندہ باد، زندہ. اور میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہدایت بخشش میں نہیں ہے. میں نے کہا سبھی ہدایت بخشش میں نہیں ہے، یہ مطلع القمرین میں ہے. کیا بات. تھوڑا سا ذرا نگاہ تحقیق بھی بڑھانی پڑے گی. سارے شعر ہدایت بخشش میں نہیں ہے. ہاں کہا سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. کون ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے؟ علی ہے، ہاں علی ہے، ہاں علی. دوستوں امید ہے آپ حضرات کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.